دل و دماغ میں آج ہی سے محفوظ رہے، آج ہی سے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بولیے نا محبت کے، بول دیجئے یہاں سے وہاں تک، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ محبت کا تقاضا نہیں جانتے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ محبت کو جانتے ہی نہیں۔ لفظ محبت کو جانتے ہوں گے آپ، اس کا جو معنویت ہے اس کی، آپ اسے بولیے نا، اسے بیٹا بیمار ہو گیا، ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہے نا، اور وہ بیمار ہو گیا۔ چلیے بیمار تو بعد میں ہوگا، پہلے آوے تو صحیح، پہلے آئے تو جب سے شادی ہوئی بس ایک تمنا کی بیٹا، یہ چاہت ہے، بولیے نا چاہت ہے۔ سال گزر گیا، چاہت پوری نہیں ہوئی، بے قراری بڑھ گئی، 2 سال ہو گئے، چاہت پوری نہیں ہوئی، اور زیادہ تڑپ بڑھی، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، آس پاس کا کوئی ایسا دعا کرنے والا نہیں بچا، ڈاکٹر سے لے کر عالم اور بابا تک۔ کیوں؟ چاہت، بولیے نا کیا؟ چاہت۔ آپ اس محبت کے اس لگن کو جانیے گا جس کا احساس میں آپ کو آپ کے بیٹے سے کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نہیں ہے چاہت، ہے ہی نہیں، اور محبت ہے، بولیے نا بیٹا ہے ہی نہیں، ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن محبت، اللہ کے دیے سے ایک بیٹی ہو گئی، چاہت بیٹا، اللہ کے دیے سے 2 بیٹی ہو گئی، چاہت، بولتے جائیے چاہت بیٹا۔ میں آپ کے نفسیات کی بنیاد پر اس مسئلے کو آپ ہی سے سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 10-11 سال ہو گئے، چاہت، بولیے نا چاہت، اور آپ مجرم نہیں ہیں ابھی تک۔ ہاں یہ بس سوچ لیجئے گا کہ مجھے مجرم بنایا جا رہا ہے، نہیں، یہ تو ایسی چاہت ہے جو نبیوں کو بھی ہوئی۔ حضرت زکریا کہتے ہیں جن کا قول قرآن میں ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے معبود مجھے بھی ایک نیک بیٹا دے دے۔ اور عمر ہو گئی ہے 90 سال کی، عمر کتنی ہو گئی؟ 90 سال کی، لیکن دعا وہاں مانگی جہاں حضرت مریم کے پاس اللہ کی نعمتیں اترا کرتی تھی۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ میرے رب اگر تو اس بند کوٹھری میں حضرت مریم کو جنت کی نعمتیں کھلا سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بن موسم کا پھل دینا یہ تیری قدرت ہے، تو بن طاقت کے بھی اولاد دینا، بے شک۔ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت یحییٰ ملے، بولیے نا حضرت 90 سال کی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، کوئی بیٹا نہیں۔ کتنی سال؟ کتنے سال؟ 90 سال، کوئی بیٹا نہیں۔ رب کی بارگاہ میں وہی دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت ہاجرہ کے شکم ناز سے رب العزت نے حضرت اسماعیل کو تولد فرمایا۔ تو یہ تمنا اور یہ دعا کہ رب عزت ہمیں اولاد دے، اولاد نرینہ عطا فرما، یہ دعا کرنا جرم نہیں ہے، لیکن میں تو یہ بتا رہا ہوں چاہت، اور یہ چاہت نبیوں میں بھی تھی، بولیے نا اولاد نرینہ کی چاہت۔ اس محبت کو ذرا سمجھیے گا، ابھی آیا نہیں ہے، لیکن تڑپ، کسک، جلن، دل ہما وقت اسی میں لگا ہوا ہے کہ میرا رب مجھے بیٹا کر دے گا۔ بیٹا مل گیا، چاہے کہیں بھی ہو،
لگا وہی ہے. کہاں؟ جہاں بولیے نا، جہاں بیٹا ہے. اور یہ لگن بھی جرم نہیں ہے. اس لگن ہی کی بنیاد میں فرشتوں نے رب سے کہا تھا کہ مولا جسے تو خلت کا تاج عطا فرمائے ہوا ہے وہ رات دن اپنے بیٹے کی محبت میں ہے. رب نے فرمایا آزما کے بتاؤں، جب محبتوں کا تقابل کیا جائے گا تو خلیل کے دل میں رب کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں پائی جائے گی. کسی کی محبت نہیں پائی جائے گی رب کی محبت کے سوا. اور امتحان ہوا تو مینا کی وادی میں سب نے دیکھ لیا کہ یہ خلیل ہے، لیٹنے والا اللہ کا ذبیح ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتے محب حیرت، میرے رب میرے رب میرے رب. کہا دیکھ تو ابراہیم کا عیسیٰ دے اپنے رب کے نام پہ اپنے 12 سالہ 7 سالہ بیٹے کے حلق پہ کس طرح سے چھری چلا رہا ہے. محبت ہے یہ. بولیے کیا ہے یہ؟ محبت، اولاد سے محبت. بعض دلوں میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، انہیں اپنے والدین سے محبت بہت ہوتی ہے. بعض اس لیے کہا کہ حالات زمانہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہر باپ بیٹے سے تو محبت کرتا ہے لیکن وہ جس کا بیٹا ہے، بولیے نا، وہ جس کا بیٹا ہے. اے بیٹوں سے محبت کرنے والوں، ایک لمحے کے لیے کبھی یہ بھی سوچو کہ تمہارا باپ زندہ ہے اور تم بھی اس کے بیٹے. اس کے دل میں بھی تمہاری ایسی ہی کثرت ہوگی، ایسا ہی درد ہوگا. صلاح عام ہے یاران مقتدیٰ کے لیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سن لو، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک محبت کے دعوے میں سچا نہیں ثابت ہوگا جب تک آل کی، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، والدین کی، دنیا کے تمام ساز و سامان کی محبت رسول کی محبت سے پیچھے نہ رہ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محبت رسول، محبت اہل بیت اطہار، شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کا کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. انشاءاللہ رب العزت کل پھر گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے رب حمدن سہون کسی بھی طرح کی خطا ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.